آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی متحدہ ضلع محبوب نگر کی مقامی خبرنامہ عکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ گل ازر و خطا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، المستشار مؤتمن، ترمذی شریف۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ سخنیرا 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 سخنیرا۔ سیوا کوآپریٹیو سوسائٹی ضلع محبوب نگر کی زیر اہتمام سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کے نمائندگان کا آج جائزہ اجلاس عمل میں آیا۔ اس اجلاس کی صدارت اقبال حسین، ریجنل کوآرڈینیٹر سہولت مائکرو فائنانس نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ اسلام میں تجارت کو حلال اور اس کے قیام میں آسانی طریقے کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی تجارت میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے سیوا کوآپریٹیو سوسائٹی ضلع محبوب نگر کے تحت شہر محبوب نگر اور نارائن پیٹ میں شاخیں قائم کی گئی، جس کے کل ممبرز تقریباً 4000 ہیں، جس کے ذریعے ہر ماہ 1.5 کروڑ روپے بلا سودی قرض دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے خصوصاً چھوٹے کاروباریوں کو کافی مدد و تعاون حاصل ہوتی ہے۔ اس موقع پر وحید احمد BMC ممبر نے رپورٹ پیش کی، جبکہ شیخ شجاعت علی ضلعی صدر سیوا کوآپریٹیو نے افتتاحی کلمات میں تمام ممبران کا تعاون طلب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہر محبوب نگر میں سیوا میکس سوسائٹی کی اینیول جنرل باڈی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سہولت مائکرو فائنانس سوسائٹی نے پورے ملک میں انٹرسٹ فری سوسائٹیز کے قیام کا کام شروع کیا تھا، اور آج سے 5 سال پہلے محبوب نگر کے اندر یہ سوسائٹی قائم ہوئی تھی سیوا میکس کے نام سے، اور آج اس کی جنرل باڈی میٹنگ تھی جس میں پوری رپورٹ اس کے ممبران کے سامنے آئی۔ تو یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ یہاں ممبرس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ڈپازٹس بھی کافی اچھا موبلائز ہوا ہے، اور جو نمبر آف لونز ہیں وہ بھی بہت زیادہ آئے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک سوسائٹی اس بار پروفٹ میں رہی ہے۔ تو اس میں تمام ہی یہاں کے ذمہ داران کو اور ممبرس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور محبوب نگر کے تمام افراد سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ یہ سوسائٹی دراصل آپ تمام لوگوں کے فائدے کے لیے ہم نے شروع کی ہے، اور اس کا جو ابتدائی ٹارگٹ ہے ہمارا کہ یہاں کے جو چھوٹے بزنسز ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اپنے کاروبار کو چلانے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ یہ رقم سیوا سے حاصل کر سکتے ہیں اور وداؤٹ انٹرسٹ حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو جتنے چھوٹے بزنسز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، میں ان تمام لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کے ممبر بنیں، اور سوسائٹی نہ صرف ان کو لون دینے کا کام کرتی ہے بلکہ ان کو بچت بھی سکھاتی ہے، سیونگ بھی سکھاتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی سیونگ جو ہے اپنی سوسائٹی میں کر سکتے ہیں۔ سوسائٹی کے جو کیش کلیکٹرز ہوتے ہیں وہ آ کر ان کے پاس سے یہ رقم کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں اس موقع پر خواہش کرتا ہوں تمام یہاں کے لوگوں سے کہ وہ اس سوسائٹی کے ممبر بنیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور سوسائٹی کے دیگر لوگوں تک بھی اس میسیج کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، اس کا پروسیس بہت آسان ہے۔ آپ سوسائٹی کے ممبر بن جائیں، اور جب ممبر بنتے ہیں تو اکاؤنٹ کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ اگر آپ ڈیلی ڈپازیٹر والے اکاؤنٹ میں ممبر بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ سوسائٹی کے جو کیش کلیکٹر ہیں وہ روزانہ آپ کے پاس آئیں گے. آپ کم سے کم 50 روپئے اس میں جمع کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو بھی رقم آپ دے سکتے ہیں دیں. تو آپ نے کاروبار سے اپنے جو کچھ رقم بچائی ہے آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. اور وہ کیونکہ آپ کا ڈیلی اکاؤنٹ ہے لہٰذا جب بھی کیش کلیکٹر آئے گا آپ اس میں سے اپنے پیسے وڈرا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیلی ڈپازٹ اکاؤنٹ ہوگا کہ آپ اس میں پیسے رکھ بھی سکتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں. کوئی لاکنگ پیریڈ نہیں, یعنی آپ کتنے ہی پیسے رکھیں جب چاہیں آپ اس میں سے پیسے نکال لیں. دوسرا ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے کہ بہت سارے سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں, تنخواہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں, روز پیسے نہیں رکھ سکتے. تو جب ان کے پاس رقم ہے وہ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. مہینے میں ایک بار رکھیں, مہینے میں 2 بار رکھیں یا 2 مہینے میں ایک بار رکھیں, بہرحال اس میں رکھیں, وہ رکھ بھی سکتے ہیں نکال سکتے ہیں. تو یہ دوسرا اکاؤنٹ جو ہے سیونگ کا. تو ایک ڈیلی ڈپازٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, سیونگ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنے پیسے جتنے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں. تاج دکن ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی کے عاملہ کا ایک اجلاس بمقام دفتر سوسائٹی نزد مسجد بتھا ٹیچرز کالونی میں بصدارت محمد سلیم نواب منعقد ہوا. اس اجلاس میں معتمد عمومی محمد غلام غوث کے علاوہ دیگر عہدیداران محمد عبدالرؤف سیٹھ, خواجہ فیاض الدین انور پاشا, محمد سبحانی پٹیل, محمد غلام جیلانی, محمد منہاج فہیم, انجینئر سید خلیل الدین کے علاوہ دیگر نے شرکت کی. اس اجلاس میں سوسائٹی کے زیر اہتمام ملی فلاحی و تعلیمی کاموں کا آغاز کیا جائے گا. سال 9 جنوری سے قبل ہفتے میں ہائی اسکول طلبہ یعنی 7ویں تا 10ویں جماعت کے اردو میڈیم طلبہ کو مفت کوچنگ کا آغاز کیا جائے گا. اس خصوص میں دفتر سوسائٹی پر باضابطہ دفتر کا آغاز ہو چکا ہے. صدر سوسائٹی محمد سلیم نواب نے کہا کہ قوم کے نوجوانوں کو تمام مسابقتی امتحانات کے لیے تیار کرنے کی غرض سے کوچنگ کا اہتمام کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج دکن ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی 2019 میں رجسٹرڈ کی گئی تھی. چند وجوہات کی وجہ سے اس کو آغاز نہیں کیا گیا ہے, جس میں محبوب نگر کے دانشور لوگ پارٹیسپیٹ کیے ہیں. یہ اس سوسائٹی کو اب یہاں سے چلانے کا ارادہ ہے, اور اس سوسائٹی میں جو ہم ایجوکیشن کی طرف ہماری زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے, اس میں 8th اور 9th 10th کے اردو میڈیم کے اسکول کے بچوں کو لے کے آ کے یہاں پر ان کو کوچنگ دی جائے گی. انشاءاللہ آئندہ چل کے وہ لوگ IAS کی طرف رجحان دے. اور یہاں ہمارے مذہب میں زیادہ لوگ آج کل جو ہے ایجوکیشن لائرس نہیں بن رہے ہیں, پھر ہم جو LLB کی طرف بھی ترجیح دینے کا انتظام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ دے کے پھر ہماری اس تنظیم میں کامیابی عطا فرمائے. تاج دکن سوسائٹی کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا. اس میں محبوب نگر کے دانشور لوگ حاضر ہوئے, اپنے زرعین مشوروں سے نوازے, اور ہم لوگ انشاءاللہ العزیز کمپٹیٹیو ایگزام میں ہمارے بچوں کو تیار کرنے کے لیے ہماری یہ کوشش اور ہمارا یہ مقصد ہے, جو ہم تاج دکن کے ہمارے اغراض مقاصد میں سب سے پہلی ترجیح ہماری ایجوکیشن اور کمپٹیٹیو ایگزام میں ہمارے بچوں کو آگے لانے کے تعلق سے, اور دوسرے بھی فلاحی کام کے تعلق سے بھی ہیں, مگر پہلی ترجیح ہماری تعلیم پہ ہے. اور کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے ہمارے بچوں کو تیار کرنے کے لیے ہم لوگ پھر ایک اجلاس مشاورتی اجلاس منعقد کر کے انشاءاللہ العزیز جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کا آغاز شروع کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج دکن ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی کے بارے میں آپ نے سنا ہے. یہ 2019 میں قائم ہونے کے باوجود کچھ مقام کی عدم فہمی اور یہ کرونا کی وجہ سے ہم کچھ کام نہیں کر سکے, لیکن اب ارادہ ہوا کہ کچھ حالات سدھرے ہیں, تو آج اس کا پہلا جلسہ ہم مشاورتی جلسہ منعقد کیے. یہ مشورہ لیا گیا کہ سب سے تو پہلے یعنی ایک ایکسپیریمنٹل طور پر پہلے یعنی ایجوکیشن پہ ترجیح دینے کے لیے 8th 9th 10th کے بچوں کو انگریزی
ریاضی یعنی حساب اور سائنس اور سوشل میں ان کو سٹینڈرڈ کوچنگ دلانا ہے تاکہ وہ آگے چل کے اپنے سٹینڈرڈ کو برقرار رکھتے ہوئے سول سروس کے ایگزامینیشن دے سکیں اور وہ کلیکٹرز اور ایس پی کے ساتھ ساتھ اچھے لائر بھی بن سکے. اس واسطے کہ یہ تینوں کا فقدان ہے ہماری ملت میں. یہ تین اچھے آ گئے تو یہ تینوں فیلڈ میں ہمارے نوجوان اگر آ گئے تو ہم یعنی انہیں اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ ملت کا بھی فائدہ کر سکتے ہیں. اس نظریے سے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے. اس کے ضلع محبوب نگر مستقر کے ڈی او دفتر میں گزشتہ 2 روز سے آبجیکشن فارم کے داخلے کا سلسلہ جاری ہے جو آج بروز اتوار شام 5 بجے تک جاری رہا. آج انوسیہ ڈی ای او نے سٹی انڈیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ ضلع سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے آبجیکشن فارم موصول ہو رہے ہیں. ان درخواستوں پر غور و خوض کرنے کے بعد حتمی فیصلہ لیا جائے گا. ఉమ్మడి జిల్లాకి సంబంధించి ఆప్షన్ ఫామ్స్ ఆబ్జెక్షన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు తీసుకుంటాము ఆబ్జెక్షన్స్. ఆప్షన్ ఫామ్స్ చాలా మటుకు అన్ని జిల్లాల నుంచి మాకు రిసీవ్ చేయడం జరిగింది. సో అవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మళ్ళీ మేము ఒకటి ఫైనల్గా లిస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎవరైనా కూడా ఆబ్జెక్షన్స్ ఇచ్చేది ఉంటే ఈరోజు ఈవినింగ్ కల్లా ఇచ్చేయాలండి 4 ఇక్కడ మన డిఓ ఆఫీస్లో మండల విద్యాధికారులు ఎవరైతే ఆ మండలికి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే అవైలబుల్ ఉన్నారు. ఇవ్వలేని వాళ్ళు ఈ అవకాశం ఈ రోజు వరకు వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఇది పెట్టింది మేము టెంటేటివ్ సీనియారిటీ. ఇది అనేది ఓన్లీ కొన్ని లిస్టులు మేము మార్క్స్ ఉన్న వరకు మార్క్స్తో పెట్టాము. లేని వాటికి మేము డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఇచ్చాము. ఇది ఫైనల్ కాదు, ఇది ఓన్లీ టెంటేటివ్ లిస్టే. సో ఇప్పుడు ఈ లిస్టులో మీ ర్యాంక్ ఏదన్నా లేకపోతే మీ మార్క్స్ లేనప్పుడు ఆ మార్క్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే దాంట్లో మాకు వచ్చి చెప్పొచ్చండి ఈరోజు. సో మేము అన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ తీసుకొని మళ్ళీ మేము రివైజ్డ్గా చేసి ఫైనల్గా పెడతాం. शहर मक्थल संगम रोड और नालियों का काम सुस्त रवि का शिकार. शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके और गुंजान आबादी, स्कूल और कॉलेजेस, तलबा की आमद और रफ्त इस रोड पर बकसरत पाई जाती है, लेकिन ड्रेनेज और नालियों का काम सुस्त रवि का शिकार होने से ताजरीन और आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. गंदा पानी से मच्छर और मुहलिक अमराज का शदीद ख़तरा है. मुकामियों ने आला हुकाम से तवज्जो की गुजारिश की है. मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद रहमत अली की रिपोर्ट. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं. इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं. नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें. तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़. शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़.